یہ مکتوب شریف جناب ملا محمد طاہر لاہوری صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے اس بارے میں کہ آپ کوشش کریں کہ احیاء سنت کریں اور بدعت نامردیہ کو ختم کر لیں۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ مکتوب شریف جو آپ نے حافظ بہاء الدین صاحب کے ہاتھ بھیجا تھا وہ مجھ تک پہنچ گیا اور اس سے مجھے فرحت اور خوشی ہوئی۔ کیا ہی نعمت ہے کہ محبان اور مخلصان وہ ہمگی طور پر متوجہ احیاء سنت رہیں، اور وہ سنت جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور تمام تر کوشش کے باوجود اپنے آپ کو بدعت سے اور خاص کر بدعت منکرہ سے جو نامردیہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچا دے۔ یہ یاد رکھیں کہ سنت اور بدعت ایک دوسرے کے بالکل ضد ہے، ایک دوسرے کے بالکل مقابل ہے۔ اگر ایک ظاہر ہے تو دوسرا نفی کر جائے گا، اگر ایک ظاہر ہو گیا تو دوسرا ختم ہوگا۔ اگر سنت کو ظاہر کریں گے تو بدعت ختم ہو جائیں گے، اور اگر بدعت کو آپ ظاہر کریں گے تو سنت خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ پس جب ایک کو آپ زندہ کریں گے وہ دوسرے کو مار ڈالیں گے، اور اگر دوسرے کو آپ زندہ کریں گے تو وہ پہلے کو مار دیں گے۔ اگر آپ نے سنتوں کو زندہ کیا تو اس نے بدعات کو مار دیا، اگر آپ بدعت کو زندہ کریں گے تو انہوں نے سنت کو مار ڈالا۔ پس بدعت جس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں یا سیئہ کہتے ہیں، دونوں جو ہے یہ سنت کو رفع کر دیتے ہیں۔ میں ایک مکتوب شریف پہلے بھی آپ کے بارگاہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے کچھ بدعات کو جس کو ہم بدعت حسنہ کہتے ہیں ان کی تفصیل بیان فرمائی تھی، اور پھر انہی میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو یہ اگرچہ بدعت حسنہ ہے لیکن اس نے سنت کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے کہ بدعت اگر حسنہ ہے یا سیئہ ہے، یہ اس بات کو لازم کر دیتا ہے کہ یہ سنت کو ختم کر دیتے ہیں۔ مگر شاید کوئی لوگ جو ہے نا ان کو کہیں گے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، چلو تھوڑا بہت اس میں حسن نظر آ رہا ہے، یہ اگر کوئی کہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ حسن مطلق جو ہے وہ بدعت حسنہ میں بھی نظر نہیں آ رہا۔ بدعت سیئہ تو چھوڑ دیں، بدعت حسنہ میں بھی حسن مطلق نظر نہیں آ رہا۔ تمام سنتیں جو ہے وہ اللہ کو راضی کر دینے والے ہیں، اور جو بھی بدعات ہے وہ شیطان کو راضی کر دینے والے ہیں۔ جو بھی بدعت حسنہ ہم کرتے ہیں تو وہ عادت اور لوگوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یہ منقول ہے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بادشاہی کے وقت میں ترویج دین کرتے جائیں گے اور احیاء سنت کرتے جائیں گے تو ایک عالم ہوگا جو مدینہ منورہ میں ہوں گے، وہ عادت عملی بدعت حسنہ کرتے جائیں گے، اور وہ بدعت حسنہ تمام لوگ بھی ان کو پسند کرتے جائیں گے، اور اس بدعت حسنہ کو اس عالم نے دین کے ساتھ ملحق کیا ہوگا۔ وہ مولوی، وہ عالم جب حضرت مہدی کے زمانے کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے تعجباً کہ یہ دیکھو یہ کیسا بندہ آیا ہے کہ انہوں نے تو ہماری دین کو ہی ختم کر دیا ہے اور ہماری ملت کو مار دیا ہے اس نے۔ حضرت امام مہدی امر فرمائیں گے کہ اس عالم کو قتل کیا جائے، اور ان کی حسنہ کو امام مہدی سیئہ تصور کریں گے، اور وہ مولوی کہیں گے یہ دیکھو یہ امام مہدی کیسا بندہ ہے، اس نے تو ہماری عادتوں کو جو بہت اچھے عادات تھے اسے ہم نے دین میں شامل کیا تھا، انہیں وہ سب کو ختم کر دیا۔ فرماتے آج اگر اس وجہ سے کہ بدعت بہت رائج ہوا ہے کوئی بندہ میری اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن کل کو بروز قیامت ضرور یہ معلوم ہوگا کہ میں حق پہ ہوں یا وہ بندہ حق پہ ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ نسیان فقیر پر بہت غالب آیا ہے، بھول پن۔ معلوم نہیں ہے کہ جو مکتوب آپ کے بارے میں نے لکھا تھا، آپ کو جو مکتوب میں نے لکھا تھا وہ میں نے کس کو دیا ہے، اور تا اس کی جواب آپ کو لکھ دوں۔ آپ نے جو مکتوب میں سوالات پوچھے تھے اب مجھے یاد نہیں کہ وہ خط میں نے کس کو دیا ہے تاکہ میں آپ کے سوالات کا جواب دوں، تو ابھی تک میں معذور ہوں۔ جب آپ کا خط مجھے مل جائے، مکتوب شریف مل جائے تو میں پھر اس کا جواب آپ کو دوں گا۔ میاں شیخ احمد فرملی وہ ہمارے محبین میں سے ہیں، چونکہ وہ آپ کے قریب رہتے ہیں، التفات اور توجہ ان کی طرف کرتے جائیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔